لیکن جو سب سے خطرناک بات یہ ہے، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 2 دن میں ہمارے پاس سالڈ ایویڈنس ہے کہ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ 9 مئی طرح کا ایک انسیڈنٹ رپیٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو 9 مئی کا ریئیکشن تو تھوڑا تھا، اس کا کئی گنا زیادہ ریئیکشن ہوگا۔ 1-2 جگہ سے ہماری ایجنسیز نے چیزیں پک کی ہیں جہاں پہ باقاعدہ اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ پہ یہ کریں اور یہ کریں۔ میں اس لیے ایڈوانس بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کوئی واقعات دوبارہ ہوں، اور نبڑنے کی تو اب پریکٹس پولیس کو بھی ہے، سب کو ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے قوم اور ڈیوائڈ ہو۔ آپ کے پاس ایک پروسیس ہے، آپ ضرور کریں، جو آپ کا قانونی رائٹ ہے وہ ضرور استعمال کریں، لیکن کسی بھی صورت میں کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ رپیٹ ہو جائے۔ تو میں ان لوگوں کو وارن بھی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی جو انفارمیشن اور سارا کچھ ہے وہ وچ پرووز ہے، تو وہ کوئی ایسی ہوائی چیز نہیں ہے۔ تو ان سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس طرح کی چیز کے اوپر واپس نہ آئیں، نہ ہمارا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہم اس چیز کی اجازت دیں گے۔ فرمائیے گا کہ کیا یہ لوگ، ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ کی بندش تھی، یہ فیصلہ پنجاب گورنمنٹ کا تھا، وفاقی تھا، یا یہ یونانیمسلی ڈیسائیڈ کیا گیا؟ اور یہ بتائے گا کہ پنجاب حکومت کے جو افسران ہیں، اسپیشلی پولیس افسران ہیں، ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے کہ جی ان کے کہنے پر لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے، جبکہ آروز کے حکم کے اوپر پولیس کام کرتی ہے۔ دیکھیں باری بات یہ ہے کہ جو ٹیلی فون کی موبائل سروس کا فیصلہ تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ تھا، ان کے پاس ڈیفرنٹلی چیزیں آئی ہوں گی جس کے اوپر انہوں نے کیا، میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی پولیس والوں کے اوپر یا کسی گورنمنٹ والے کے اوپر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ جا کے الیکشن کمیشن کریں، اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس رستہ نہیں ہے کرنے کا، یہ بڑی کلیئر بات ہونی چاہیے۔ شیخ صاحب، آپ نے بھی فرمایا کہ سالہ 9 مئی کی طرز کا کوئی اس طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے، ان کو فنڈنگ بھی کہیں سے ہو رہی ہو گئی، اس طرح کے معاملات بھی اگر ایجنسیز یہاں تک ایکسیس ہو گئی ہے، گرفتاری کا عمل کب سے شروع ہوگا؟ سب کچھ ہوگا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ورگلا کے آپ استعمال کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس ٹائم پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ میں اسی لیے اوپنلی پبلک کو ایڈوانس بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح کے ٹریک پہ لے کے جائے تو خدا را اس چیز پہ ٹریپ میں نہ جائے۔ لیکن سر الیکشن تو ہو گئے، پرامن ہوئے، اس پہ کریڈٹ جاتا ہے پنجاب حکومت کو بھی کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کوئی واقعہ جو ہے ایسا پیش نہیں آیا۔ آئندہ آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو صورتحال آپ کو رپورٹس آپ کے پاس ہیں وہ بڑی خوفناک ہے، پھر ہے اس میں چونکہ پہلے بھی ہم ایک واقعہ دیکھ چکے ہیں، اور اس کو کس طرح مینج کیا جائے گا؟ کیونکہ بہت سی پی ٹی آئی کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، پرامن احتجاج ہر ایک کا رائٹ ہے، بالکل کریں، کوئی نہیں روکے گا، لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہے کہ ہم دوبارہ کوئی 9 مئی ٹائپ چیز کریں گے تو اس کا بندوبست میں بتا رہا ہوں اس سے 4 گنا زیادہ ہوگا۔ لیکن سر سوشل میڈیا میں آپ ابھی کھول لیں، یہاں پر تمام ویب سائٹس کھول لیں، بڑے پڑے ہیں، گالیاں نکالی جا رہی ہیں، اس میں آپ کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ پنجاب انتظامیہ کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو آپ دبئی یا سعودی عرب چلے جائیں، وہاں پہ تو واٹس ایپ بھی نہیں یوز کر سکتے۔ تو اس کو محدود کرنے کے لیے ٹھیک ہے ذاتی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو محدود کرنے کے لیے پنجاب حکومت بھی وفاق کو کچھ لکھے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کے اوپر بندوبست کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ سر ہم بات کریں گے، آج آپ نے ایک بڑا اچھا یہ افتتاح کیا ہے، اور یہ جو دوائیاں سٹور کرنے کا یہ بہت بڑا خلا تھا ہسپتالوں میں، بہت لاس ہو رہا تھا اس سے یہ بتائیے کہ کیا اس کا انالیسس کیا گیا ہے کہ کتنی بچت ہوگی؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ سر کہ آپ نے 5 سے 7% تک سے تقریباً آپ نے چونکہ یہ آپ نے وہ خود ہی ذکر کر دیا، دوسرا یہ بتائیے سر آپ نے ہیلتھ میں بھی کام کیا، آپ نے پولیس ریفارم میں بھی کام کیا، آپ نے تو سب سے زیادہ آپ نے کس ڈپارٹمنٹ میں کام کیا اپنے اس ڈیوریشن کے دوران جس سے آپ کو رسپانس بھی زیادہ ملا اور مزہ بھی زیادہ ہے؟ دیکھیں، 5 سے 7% مجھے سیکریٹری صاحب بتا رہے ہیں کہ دوائیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری اگر لیٹ سے 50 ارب روپیہ سال کا ہے تو آپ 7% لگا لیں، تقریباً 3 سے 4 ارب روپیہ آپ کا بچے گا، بہت بڑی رقم ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ علی جان صاحب کو اور ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو، منسٹر صاحب کو، سب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ سالڈ آپ کے پاس ہیں اور اطلاعات بھی بڑی اسٹرانگ ہیں، تو
تو یہ کیا پنجاب لیول پہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں یا پورے پاکستان میں؟ میرے پاس تو سالڈ میرے سے ریلیٹڈ ہیں، تو مجھے اس لیے پتہ ہے کچھ کنورسیشن یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انٹرسیپٹ ہوئی ہیں جس کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا سی ایم صاحب، آپ پنجاب کے لیے تو بہتر آپ نے کام کر دیا ہے، اب آپ کیونکہ حکومت میں کافی عمل دخل ہے، ملاقاتیں بھی کروا رہے ہیں کہ آنے والے فیوچر میں بہتر عوام کے لیے کوئی آنے والی حکومت ہے، ذرا یہ آگاہ کر دیں۔ دیکھیں، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے قوم جلدی اچھی خبریں سنے گی اور ملک کو ایک سٹیبل اور پائیدار اور یونٹی والی گورنمنٹ چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سر صرف یہ فرمائیے گا، جس طرح آپ نے کام کیا ہے ایک سال، ہم بھی آپ کے ساتھ ایز اے رپورٹر ہم نے دیکھا، صرف یہ فرمائے جو آپ نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کام کر کے اور بیوروکریسی سے کام لے کے، کیا آپ کی نظر میں آئندہ چیف منسٹر جو بھی نام چل رہا ہے، آپ کو تو علم شاید ہو گیا ہوگا، کیا وہ ٹارگٹ کو اچیو کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو بھی نیا چیف منسٹر آ رہا ہے میری طرف سے ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں، اور میں بڑی اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑا یقین ہے کہ صوبہ آگے جائے گا، ملک بھی آگے جائے گا۔ ہمارا جو فرض تھا میری پوری ٹیم نے، منسٹرز نے اور سارے آفیسرز نے بڑا پورا کیا۔ بیوروکریسی سے متعلق ایک چیز تو 100% کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر میں نے 8 گھنٹے کام کیا ہے تو ان آفیسر نے 16 گھنٹے کام کیا، تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ میری سکسیس اگر ہے تو وہ میری اکیلے کی سکسیس نہیں ہے، پوری ٹیم کی ہے اور اس پوری بیوروکریسی کی جس نے کام کیا۔ سنہری روف میں لکھا گیا میرے اگلے 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا، 3 سے 4 دن میں ہو جائے گا۔ نیا چیز میں سے آ رہا ہے یا آ رہی ہے، یہ تو آ رہا ہے، بتا دو دیے۔ نہیں، میں نے نہیں کہا کوئی میں نے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کا وزیر اعلیٰ